بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں نوفل رامے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، آج 28 اکتوبر 2024 سوموار کا دن ہے۔ ایک جانب تو جسٹس یحییٰ صاحب چیف جسٹس بننے کے بعد سپریم کورٹ میں فل کورٹ اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن قصہ پرانا بننے والے فائز عیسیٰ کی رسوائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ قاضی صاحب کے ساتھ پہلے تو یہ جب وہ چیف جسٹس سے نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب اپنے عہدے سے ہٹ جاتے ہیں تو لوگ انہیں کنفرم کرتے ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ جب چیف جسٹس تھے ان کے ساتھ ایک کرسٹیز ڈونٹ پہ جو ہے ایک واقعہ پیش آیا۔ قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اگلے ہی دن چلے گئے، ایک دن بھی نہیں گزرا بلکہ سیم ڈے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ہے نا فرار ہو گئے یہاں سے۔ اب اور لندن میں نواز شریف جو ہے وہ بھی سیم ڈے چلے گئے یہاں سے۔ لندن میں نواز شریف کا استقبال پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے کیا، وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز نے جس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ لیکن اب قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کی رسوائیوں کی داستان دو ویڈیوز میں بیان ہوتی ہے، بلکہ 3 ویڈیوز کلپ ہیں ٹوٹل، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی رسوائیاں، ان کا جو ڈر اور خوف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس سب کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کے لیے لندن میں جو سرپرائز ہیں ان کا سلسلہ ختم نہیں ہونے والا، بلکہ یہ سرپرائزز جو ہیں یہ بڑھنے والے ہیں۔ میں زیادہ نہیں بولوں گا، میں آپ کے سامنے ویڈیوز جو ہے وہ چلاؤں گا آج۔ اور جو لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملنے جا رہا ہے، وہی بات ہے نا کہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ قاضی فائز عیسیٰ اب جو ہے نا اس کے اسباب پہ اوورسیز پاکستانی کا اتنا خوف تھا کہ محترم فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اس طرح تاریخ میں یاد رکھے جا رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ تاریخ کے کوڑے دان میں جو ہے نا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام آ رہا ہے۔ تو عامر متین صاحب نے صحیح کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح بہت بدترین ججز، بہت سے بدترین چیف جسٹس گزرے ہیں، لیکن وہ ایک حساب سے سب ان سے بہتر تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ کتنے گھٹیا کردار کے ہیں۔ یہ وہ کردار ہے جو اپنے آپ کو دلاسا دیتا رہا کہ اس سے زیادہ نیک، اس سے زیادہ پاک باز اور اس سے زیادہ جو ہے ایماندار کردار کوئی نہیں ہے۔ اب اس سب کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نواز شریف کے بعد لندن میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پدھارنا تھا، تو اوورسیز پاکستانی جو ہے انہوں نے لندن ایئرپورٹ کا رخ کر لیا۔ اب فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ان کی آل اولاد بھی موجود تھی۔ اس سب کے اندر یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ جو ہے جہاز کے اندر ہی دمک کے بیٹھے رہے، اور اس سب میں جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں ان کے جو ہے موقف یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہاں پہ اندر چھپے رہے اور باہر ہی نہیں آ رہے تھے۔ ان کے بچوں کو ایمبیسی کا جو سٹاف ہے یہ کلیم کیا جا رہا ہے آن گراؤنڈ جو لوگ موجود تھے ان کی طرف سے کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ سٹاف نے اسکواڈ کر کے اور وہ یہاں سے لے گئے۔ اب میں آپ کے سامنے 3 ویڈیوز رکھتا ہوں۔ پہلی جو ویڈیو ہے وہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ فراڈ عیسیٰ خود چھپا ہوا ہے، ابھی تک یہ اس کے بچے ہیں۔ فراڈ عیسیٰ تجھے نہیں چھوڑیں گے، تجھ پہ لانتیں بھیجنے کے لیے ہم یہاں پہنچے ہیں، ڈونٹس کے ساتھ پہنچے۔ یہ دیکھیں فراڈ عیسیٰ نے اپنا لڑکا بھیجا یہاں پہ، ٹھیک ہے، ابھی خود اندر چھپ کے بیٹھا ہوا فراڈ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں اس کا بچہ، بے شرم لوگ، گندے، ملک کا انصاف بیچنے والے یہ گندے لوگ ہیں، پھر کہیں گے ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ جی ناظرین کرام، یہ پہلی ویڈیو دیکھی۔ اب جو ہو رہا ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہے، اصل میں ہمارا کام ہے کہ وہ آپ کو دکھانا، یہی صحافت ہے۔ تو ہم نے جو ہو رہا ہے اور جس طرح ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھایا ہے۔ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ٹائم کے مطابق 8 بجے تک جو ہے نا فائز عیسیٰ صاحب نکل ہی نہیں رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو کہا کہ جی آپ لوگ جاؤ، میں اندر ہی بیٹھا رہوں گا، میں ان لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا۔ لیکن پہلے جو ہے آپ ایک اور ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے وہ مزید آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ہم لوگ یہاں جو ہے دوپہر 2 بجے سے آگے بیٹھے ہیں، 8 بجنے والے ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن کا جو عملہ ہے، ہائی کمیشن کا، وہ اس کے بچوں کو لے گئے چھپا کے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے بچوں کو کیا کہنا تھا، ہم نے اس دروازے پہ نظر رکھی ہوئی ہے، ابھی تک وہ فراڈ جو ہے نا، فراڈ عیسیٰ ابھی تک نہیں نکلا ہے۔ دکھائیں ادھر سارے لوگ آ رہے ہیں، ابھی جتنی بھی فلائٹس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک ہم انتظار میں ہیں کہ مزید ہم ادھر 2-3 گھنٹے بیٹھیں گے، دیکھتے ہیں وہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ فراڈی لوگ ہیں، یہ اتنی آسانی سے تو ہاتھ آتے نہیں ہیں، تو اب اللہ کے اوپر امید ہے، بہرحال اپنا خان ساتھ لائیں۔
جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ سارا جو ہے سارا میر صاحبہ ہے، یہ بیسیکلی اوورسیز پاکستانی ہے، لنڈن بیسڈ. انہوں نے یہ ویڈیو پوسٹ کی، یہ 8 بجے کی ویڈیو تھی. اب جو ہے یہ رسوائی جو ہے نا، یہ آپ دیکھ لیں. جہاز میں جب آپ آتے ہیں تو آگے ایک ہی جگہ ہوتی ہے جہاں سے آپ نے نکلنا ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے استقبال کے لیے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی 11 بجے تک یہ لوگ وہاں پہ موجود رہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب باہر نہیں آئے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے کوئی کانٹیکٹس جو ہے وہ یوز کیے اور کسی پچھلے چور دروازے سے جو ہے نا وہ نکل گئے. لیکن اس پہ ان کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے یہ کہا کہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارا لنڈن میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو پکڑیں گے ضرور، اور ان کو پرسنلی جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اب اور ایک ویڈیو ہے جی، آپ یہ ویڈیو دیکھیں ذرا. اچھا، ابھی ہم تو یہاں کھڑے رہے، ٹھیک ہے، اور قاضی جو ہے نا اس کو پتلی گلی سے نکال دیا، فراٹیے کو فراٹ کی گلی سے نکال دیا ہے. ہم سب آئے ہیں، بہت سارے لوگ سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو سامنے نہیں آ رہے، فیملیز ہیں. تو شارف بھائی، آپ کا ڈونٹ ابھی کیا کریں گے اور آپ کیا کریں گے بتا دیں ذرا لوگوں کو. ایکچولی ہم پاکستانی قوم کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے حق کے لیے نکلے ہیں. ان لوگوں کو آپ نے پاکستان میں چھوڑ دیا، لیکن ہم لانت یہاں سے بھیجیں گے. ویلکم لانت کے ساتھ قاضی کو، اور پاکستان کی قوم عمران خان کے لیے باہر نکلے، پاکستان طریقے انصاف کے لیے، پاکستان کے لیے نکلے. انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی. گیٹ وے ایئرپورٹ پہ ہم کھڑے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. اب وہ سائڈر بھی گلی سے نکل گئے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. کتنی گلیاں چینج کریں گے، پاکستانی جاگ رہے ہیں. شارف بھائی، جی ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو دکھائی. اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں، ایک تو قاضی صاحب جو ہے ان کے حوالے سے جیو نیوز اور باقی چینلز پہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں انہیں کوئی جو ہے نا بینچ میں ڈال دیا گیا ہے، انہوں نے کوئی بہت بڑا اعزاز جو ہے وہ ان کو مل گیا ہے قاضی صاحب کو. اور یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ جی پہلے پاکستانی ہے، لیکن اب صحافیوں نے بتایا ہے، اور صحافیوں نے ہی نہیں بلکہ باقی وکلاء حضرات نے بھی بتایا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک جو تھیں وہ پہلی تھی جن کو بنایا گیا تھا، اور یہ جو قاضی صاحب ہیں یہ دوسرے ہیں. اب یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے قاضی فائز عیسیٰ کو ایک سرپرائز دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک احتجاج کرے گی. اسٹیشن جو بتایا جا رہا ہے وہ چانسلر لین ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی شرکت کرے گی، اور قاضی فائز عیسیٰ کے صاحب کے ساتھ جو ہے ان کے خلاف یہ احتجاج ہوگا. اور قاضی فائز عیسیٰ نے 29 اکتوبر کو مڈل ٹیمپل میں جو ہے نا منعقد شدہ ایک تقریب میں انہوں نے شرکت کرنی ہے، اور وہیں پہ اس کے باہر جو ہے نا وہ احتجاج کی کال جو ہے وہ دے دی گئی ہے. تو آپ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں. سو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری بگ. لیکن اب تک قاضی صاحب جو ہے ان کے ساتھ یہ رسوائی جو ہوئی ہے وہ بھاگے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہے وہ میں نے بولا تھا آپ تو ان کو بھول جائیں گے، لیکن ویسے میں کہتا ہوں کہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. سسٹم نے دونوں کو یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے وہ پھینک دیا ہے. اب اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی، دونوں کو بدترین طریقے سے سسٹم نے یوز کیا اور بہت برے طریقے سے پھینکا ہے. نواز شریف صاحب تو جو ہیں وہ یوز ٹو تھے، ان کو تو عادت ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کے لیے یہ جو ہے پہلا تھا. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.